تو افادہ اور استفادہ کے لیے آداب ضروری ہیں. بولیے سمجھ آ رہی ہے بات کہ وہ ضروری ہے کہ اگر وہ افادہ اور استفادہ نہیں ہوگا فیض بند ہو جائے گا. کیونکہ راستہ تو وہی تھا جس میں سے فیض گزرنا تھا. تو چونکہ راستہ وہ تھا، اس راستے سے آپ نے فیض کو گزارنا تھا، وہ ادب آپ نے چھوڑ دی تو راستہ بند ہو جائے گا. تاکہ استفادہ اور افادہ کا راستہ کھل جائے. ورنہ پیر کی صحبت، شیخ کی صحبت اور مجلس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. حد ہو گئی. یہ مجدد پاک لکھ رہے ہیں ورنہ شیخ کی صحبت کا بولیے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. بیٹھے رہے 10 سال 20 سال، کوئی نتیجہ، اس کا کوئی رزلٹ آپ نہیں دیکھ پائیں گے. آپ کی لائف میں کوئی اس کی اس طرح سے امپلیکیشن نظر نہیں آ رہی ہوگی. کیوں؟ ادب میں کمی آ گئی، محبت میں کمی آ گئی، کہیں نہ کہیں سوئی نیچے آئی. اس سوئی کے نیچے آنے سے وہ نتیجہ برآمد ہونا آپ فرما رہے ہیں بند ہو جائے گا. اور آپ فرما رہے ہیں کہ بعض ضروری آداب و شرائط بیان کر رہا ہوں جنہیں گوشے ہوش سے سننے کی ضرورت ہے. گوش کہتے ہیں کان کو، ہوش کہتے ہیں ہوش والے کان. ہاں، گوشے ہوش سے سننے کی ضرورت ہے. اس کو ذرا سن لیجیے. اب پہلا ادب آپ بیان کر رہے ہیں، نوٹ کرتے جائیں. سالک کو چاہیے کہ اپنے دل کو تمام اطراف سے پھیر کر اپنے شیخ کی طرف متوجہ کر لے. ہائے کیا بات! اپنا انٹینا ٹھیک کرے، اپنا انٹینا صحیح کرے، سارے اطراف سے پھیر کر شیخ کی طرف. بھائی باقی سارے ٹھیک ہیں، میں سب کو مانتا ہوں، نیک لوگ ہیں بھائی، اچھے لوگ ہیں، لیکن میرا راستہ میرے شیخ کی طرف. پورا اس پہ دھیان رکھے کہ ہلکا سا بھی یہ انٹینا کسی اور طرف نہ جائے، اور اپنے شیخ کی طرف بھی دھیان پورا رکھے اور ان کی طرف متوجہ رہے. اور شیخ کی خدمت میں ان کے حکم کے بغیر ذکر و اذکار میں مشغول نہ ہو. یعنی اگر وہ حکم دیں تو کرے ذکر، اگر وہ کہیں کہ ذکر کرو بھائی تو ذکر شروع کر دے. ورنہ خود سے ذکر اور خود سے میاں مٹھو بن جانا اور خود سے صوفی عنایت اللہ بن جانا یہ مناسب نہیں. اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے قریب ہیں آپ، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے اذن کے بغیر ذکر میں مشغول نہ ہو. ان کو سننا، ان کی بات کی طرف توجہ رکھنا، اس سے بڑا کیا ذکر ہوگا؟ اس سے بڑی اور کیا ذکر کی کیفیت ہوگی کہ آپ انہیں سن رہے ہیں، آپ ان کی بات پہ توجہ کر رہے ہیں اور ان کی بات سے رحمت مل رہی ہے آپ کو. اس پہ بڑا دھیان رکھیے، میری بات سنیے، دھیان کیجیے. ساری رات کا ذکر، دھیان کیجیے گا، ساری رات کا ذکر آپ کے دل کو صاف تو کر سکتا ہے لیکن اللہ کی معرفت نہیں دے سکتا. اللہ کی معرفت شیخ کے کلام سے ملتی ہے. ذکر سے دل صاف ہو جائے گا، دل کی صفائی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ لکل شین سکالا و سکال قلوب ذکر اللہ، ہر گندی شے کسی نہ کسی شے صاف ہوتی ہے اور ذکر سے دل صاف ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا دل صاف ہو گیا. ساری رات ذکر سے دل صاف ہوگا، لیکن اللہ کی معرفت کہاں سے لاؤ؟ پہچانے خدا وہ کلام سے آتی ہے. اسی لیے اللہ نے اپنا کلام اتارا. یہ کلام جو ہے اللہ کا، یہ اصل میں معرفت خدا کا ذریعہ ہے. اس کلام کو پھر سمجھانے کے لیے اولیاء کی زبان اتاری، اس زبان سے پھر اس کلام کے نور دل میں اترتے ہیں. یہ جو تصوف ہم بیان کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا قرآن بیان ہو رہا ہے. اس قرآن سے ہی وہ کلام اللہ کا تھا، اس کلام سے معرفت خدا مل رہی. صرف اسے پڑھو گے کسی اللہ والے کی سمجھ کے بغیر تو بھی وہ اثر نہیں رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف کلام ہے، آپ نے اس کو سمجھا تو ہے نہیں. سمجھانے کے لیے آپ کو کسی کی زبان کی ضرورت ہے، اور وہ کلام سننا پڑے گا کسی اللہ والے کا، تب وہ تاثیر بدل کر اس میں معرفت خدا پیدا ہوگی. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرے اور ذکر اذکار میں مشغول نہ ہو. اس کے حضور میں اس کے سوا کسی اور طرف توجہ نہ کرے. یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے.
کہ جتنی دیر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کوشش کرے کہ پورا دھیان لگائے، اپنے آپ کو روک کے رکھے، بیٹھے دھیان کرے، ادھر ادھر کی گفتگو، ادھر ادھر کے معاملات، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ کیوں یار، یہ وقت تو اگر اس وقت میں بھی ادھر ادھر ہی کرنا ہے تو باقی دن بھی تو میں یہی کرتا رہا ہوں، بولیے باقی دن اور رات میں کیا کر رہا تھا؟ ادھر ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ اگر یہاں آ کے بھی یہی ہوگا تو پھر بتائیے رہا کیا؟ جس سے آپ فرما رہے ہیں کسی صورت بھی کسی اور طرف توجہ نہ کرے اور پورے طور پر اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھا رہے، حتیٰ کہ جب تک وہ حکم نہ کریں اور جب تک وہ کوئی کام نہ کہیں اٹھنے سے بھی پرہیز کرے، باوضو بیٹھے اور وضو کو کسی صورت میں جانے نہ دے۔ بس یہ آپ نے پہلے تو ابھی وہ انیشیل آداب بیان کر دیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر صورت آپ نے دیکھی۔ اگلی بات آپ فرما رہے ہیں، سنیے آپ ذرا تھوڑا سا مزید لیول آپ ذرا بلند فرما رہے ہیں، آداب کا ذرا سنتے جائیے گا، کیونکہ ظاہر بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جو نئے سننے والے ظاہر تصوف ہر ایک کے لیے تھوڑی ہے، بولو نا بھائی، یہ گفتگو ہر ایک کے لیے تھوڑی، ہر ایک سنتا ہے تو پھر وہ دو دس ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے بھلا، یہ ہم کر سکتے ہیں بھلا، یہ ہم بھائی آپ کو کہا کس نے کرنے کو؟ آپ موج کریں، آپ رضائی لے کے سو جائیں، آپ کا ایسے تعلق ہی نہیں، رضا آپ کر سکتے ہیں بھلا، بھائی ہم نہ کریں، ٹھیک ہے، اعتراض نہ کریں، بس آپ نہیں کر سکتے چپ ہو کے بیٹھ جائیں، آگے سے کہنا دیکھیں یہ اللہ والے کیسی کیسی بات کر، ایسی آداب ہیں جی دیکھیں، تو آؤ پھر سورہ حجرات میں حضور کے لیے ایک آواز اونچی کرنا، بھئی آواز کیا نکلتی نہیں وہاں حضور کے دربار پہ؟ بولو نا سارے بھئی، آپ جب دعا کر رہے کوئی نہ کوئی آواز تو نکل ہی آتی، اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی نہیں نکالنی، تو وہاں اللہ سے لڑو جا کے پھر استغفر اللہ کہ اللہ یہ کیا بات ہوئی، مطلب نبی کے سامنے کیا بات بھی نہ بندہ کرے؟ نہیں، آپ نہیں بول سکتے، خاموش رہیے۔ جیسے اس بار بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ والے تھے تو انہوں نے مجھے یہی بات سکھائی مدینہ شریف میں، ہم نے فرمایا کہ اس بارگاہ میں آ کر بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، خاموش رہیے، ہر چیز ہو جائے گی آپ کی۔ لہٰذا وہاں پہ بندہ سوچنا شروع، دیکھیں جی اب مدینہ آ کے بندہ چپ ہی رہے تو یہ فضول لوگ ہیں نا۔ تو دیکھیے اب ذرا تھوڑا سا ذرا درجہ بلند ہوگا، جہاں تک ہو سکے مرید ایسی جگہ پر نہ کھڑا ہو کہ اس کا سایہ اس کے شیخ کے کپڑوں پر پڑے۔ حدوں پہ، یعنی ایسی جگہ پہ وہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اس کے سایہ جو ہے، روشنی تھی حضرت ادھر کھڑے ہیں، روشنی ادھر تھی، وہ درمیان میں کھڑا ہو گیا، سایہ بھی ان کے اوپر جا پڑا۔ بظاہر تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں، بظاہر تو یہ کوئی حضرت کے اوپر کوئی بوجھ آ گیا ہے یا کوئی اس کے اوپر ان کا درجہ کم ہو گیا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ لیکن چونکہ سایہ جو ہے وہ ایک اندھیرے کی علامت ہے۔ سایہ کیا ہوتا ہے بولو؟ اندھیرا ہوتا ہے، وہ ایک ریفلیکشن ہے آپ کا، اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے کو آپ نے شیخ پہ ڈال دیا تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے بندوں کے اوپر ایسا انداز بھی ہو، حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ یہ بھی گوارا نہیں۔ اس کے مصلے پر پاؤں نہ رکھے، یعنی جس مصلے پہ وہ نماز پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اس مصلے کو استعمال نہ کریں۔ حالانکہ اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ نہیں ہے موجود، چلو حضرت کا مصلی ہے، مجھے برکت مل جائے گی تو چلو میں پڑھ لیتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن نہیں بھائی، برکت میں اس قابل ہی نہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، برکت علیحدہ چیز ہے، میں اس قابل کیسے ہو گیا کہ حضرت کے مصلی پہ کھڑا ہوں؟ اس لیے پاؤں مصلی پہ نہ رکھے، ان کے وضو کی جگہ طہارت نہ کرے، یعنی جہاں وہ وضو فرماتے ہیں اس سے ذرا علیحدہ ہو کے کرے، علیحدہ ہو کے وضو کرے۔ اللہ، یاد نہیں آ رہا کون سے اللہ والے تھے، ان کے استاد تھے، تو وہ ندی میں وضو کر رہے تھے، اتفاق یہ ہوا کہ وہ پہلے کر رہے تھے اور حضرت بعد میں آگے وضو کر رہے تھے، پانی اوپر سے آ رہا تھا، اب وہ اٹھے وہاں سے اور حضرت سے دوسری طرف چلے گئے اور وہاں وضو کرنا شروع کر دیا۔ حضرت نے دیکھا کہ ادھر سے وضو پورا نہیں کیا، اٹھ کے ادھر آ گئے، تو پوچھ لیا کہ بھائی تم اٹھ کے اتنی تردد کیوں کیا؟ کہا حضور میں وہاں وضو کر رہا تھا تو میرا مستعمل پانی آپ تک آتا، یہ میرے لیے بے ادبی تھی کہ میں استعمال کر رہا تھا اس پانی کو، وہ حالانکہ ندی کا پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن میرا پانی آپ کی طرف آئے اور آپ اس سے وضو کریں، حضور یہ میرے لیے مناسب نہیں، اٹھ کے آگے چلے، سینے سے لگا لیا، ماتھا چوما، یا کمال ہے ایسی سوچ۔ تو اللہ توفیق دے، آمین کہیے۔ اللہ اپنے شیخ کی عدم موجودگی میں جس طرف وہ رہتے ہیں
ادھر پاؤں دراز نہ کرے، یعنی جس طرف ان کا گھر ہے، ان کی رہائش ہے، ذہن میں رکھے کہ ادھر میرے حضرت کا، میرے شیخ کا کی رہائش، تو ادھر وہ پاؤں بھی نہ کرے اور اس طرف تھوک بھی نہ پھینکے۔ اللہ پھر آگے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں جو کچھ اپنے شیخ سے سنے اسے بہتر جانے، اگرچہ بظاہر بہتر نظر نہ آئے، نظر نہ آئے، بولیے کیا؟ اگرچہ بظاہر بہتر نظر نہ آئے، نظر آ رہا ہے یار یہ بہتر عمل نہیں ہے، لیکن شیخ سے ہو رہا ہے تو سمجھ لے کہ یہ بہتر ہی ہوگا، کیونکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں الہام سے کرتے ہیں اور اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، اس لیے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگرچہ بعض صورتوں میں ان کے الہام میں خطا کا ہونا ممکن ہے، لیکن خطائے الہامی خطائے اجتہادی کی مانند ہے، لہذا اس پہ بھی انہیں ثواب ہوگا۔ یعنی شیخ کو ثواب ہو رہا ہے اور تم اعتراض کر رہے ہو۔ اللہ آگے فرمایا، اور جب شیخ سے اپنے سالک کو اپنے شیخ سے محبت ہو جاتی ہے تو محبوب سے جو کچھ صادر ہوتا ہے محبوب کی نظر میں محبوب ہی دکھائی دیتا ہے۔ پھر اعتراض کی کیا مجال، اور کلی و جزوی امور مثل کھانے پینے پہننے سونے اور اطاعت کے تمام معمولی کاموں میں اپنے شیخ کی اقتدا کرے، معمولی ترین کاموں میں بھی ویسا ہو جائے، پہننے سونے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں بھی ان جیسا انداز اختیار کرے، اور نماز بھی انہی کی طرح ادا کرے، فقہ کے مسائل میں بھی انہی کے طریقے پہ عمل کرے جو اپنے شیخ کو وہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے شیخ کی حرکات و سکنات میں کسی قسم کا اعتراض نہ کرے، اگرچہ وہ اعتراض رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ استغفر، بہت بڑی بات، ایک تو بہت بڑا اعتراض کر دیا، رائی کے دانے کے برابر، یعنی آپ ایسا انداز بھی کسی جگہ بنا لیں کہ مجھے یہ عمل پسند نہیں، تو آپ نے کسی جگہ یہ بات کر دی تو اب وہ کسی جگہ کی گئی، شاید کہیں اور ہیں، تو اللہ نے تو سن لی، اب اللہ نے تو اس کو جانے نہیں دینا، وہ تو اب شاید کوئی علم بھی نہیں ہے، نہ وہ اس پہ کبھی کوئی ریئیکٹ کریں گے، ایون وہ بات ان کے سامنے کر بھی دی جاتی تو وہ نہیں ریئیکٹ کرتے، کیوں؟ ان کا ریئیکٹ کرنا بنتا ہی نہیں ہے، نہ وہ کرتے ہیں، اللہ نہیں چھوڑتا، مسئلہ یہ ہے۔ میں نے اس پہ اتنی سختی دیکھی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، میں اس پہ پڑھا، میں اس کو آزما چکا ہوں، بار بار کہنے کے باوجود، یعنی بار بار آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی قرآن میں ایسے انداز اختیار کیا گیا کہ جب آقا اسلام عبداللہ بن ابی کی قبر پہ دعا کرنے کے لیے گئے، جو رئیس المنافقین تھا، بولیے کیا تھا، سنیے، یاد ہے نا آپ کو؟ رئیس المنافقین، تو بڑا تنگ کیا اس نے حضور کو، تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا کہ اے محبوب، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کی بخشش مانگیں گے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، 70 مرتبہ بھی اگر آپ اس کی بخشش مانگیں گے ہم اسے معاف نہیں کرنے والے، آپ مانگیں گے بخشش اس کی۔ تو آقا اسلام چونکہ رحمت للعالمین، اللہ نے آپ کا معاملہ اتنا بڑا کیا ہوا ہے کہ آپ کی زبان ایک دم سے پھر یہ نکل گیا، اللہ ٹھیک ہے 70 بار آپ نے کہا ہے، میں 71 بار مانگ لوں، میری طرف سے تو رحمت ہی ہے، میں اسے معاف کر چکا ہوں، میں اس کے لیے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں ہے، آپ نے 70 تک کہا ہے نا، میں 71 دفعہ کر دوں، تو یہ تو حضور کی رحمت للعالمین ہی ہے، لیکن میں صرف اللہ کی بارگاہ کا انداز سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ اسے نہیں جانے دیتا، تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ کسی ساتھی کسی نے بھی کوئی ایسا معاملہ جب بھی کیا، شیخ تو معاف کر دیں گے، بول دیجیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ نہیں چھوڑے گا اسے، وہ کہے گا جی یہ آپ کا عمل ہے، آپ کا اور اس کا اپنا تعلق ہے، میرا اپنا تعلق ہے، یہ میرا بندہ ہے، آپ کا تو یہ سالک ہے نا، مرید ہے آپ کا، آپ اسے معاف کریں، آپ اس کے شیخ ہیں، لیکن میرے ساتھ جو تعلق ہے میں اس پہ معافی کوئی نہیں۔ اور صرف اتنا ہی کہا تھا نا شیطان نے، اتنا ہی کہا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، تو میں افضل ہوں، تو اس بات پہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ نے کہا یہ کیوں کہہ دیا آپ نے، کیوں کہا تم نے، کروڑوں اربوں سالوں کی تیری عبادت دیوار پہ مارتا ہوں،
دفع ہو جائے یہاں سے، نکل جائے اس جنت سے۔ او بھائی ہوا کیا؟ اتنی سی بات کی آدم کو کہ یہ مٹی سے بنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بہت بڑی بے ادبی نہیں کی، بولیے نا، بول دو یار، کہ کوئی بہت اللہ معاف گالیاں دیں یا بہت کوئی ایسا برا بلا، ایسا تو کہا ہی نہیں اس نے۔ قرآن بیان کرتا ہے، اس نے صرف اتنا کہا کہ یہ بشر ہے، مٹی سے بنا ہے، اور میں بھائی آگ سے بنا، مجھے تو نے بنایا۔ پھر یہ بھی کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، اور اس میں تحقیر کا انداز تھا۔ کہا بس اب معافی کوئی نہیں ہے۔ تو مفسرین نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، میں وہ پیش کرتا ہوں آپ کو، شاید کہیں ملے نا آپ کو۔ جب یہ نکالا گیا تھا نا جنت سے اور اس کو زمین پہ بھیج دیا گیا، تو اس نے معافی بھی مانگی تھی۔ اس نے کہا تھا مجھے معاف کیا جائے، باقی یہ مناسب نہیں تھا مجھے اپنے اس عبادت کے زوم میں کہ میں بڑا آپ کا عبادت گزار ہوں، اس زوم میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ تو جواب آیا، وہ لفظ بڑے ہی خطرناک ہے، بہت خطرناک لفظ ہے۔ جواب آیا کہ اگر اب دوبارہ مانگی نا تو اسی وقت قیامت قائم کر کے تجھے دوزخ میں ڈال دوں۔ دوبارہ نا یہ لفظ بولنا منہ سے، تیرے ساتھ جو طے ہو چکا ہو چکا، کیونکہ ہم معافی دینے میں سب سے بڑے ہیں، جو معافی مانگے گا ہم اسے دے دیتے ہیں، لیکن اب دوبارہ تیرے منہ سے نہ سنو، ختم ہو گئی بات۔ اب تیرے ساتھ جو طے ہو چکا کہ ایک وقت آئے گا اس دن تک تجھے چھٹی ہے تو چھٹی ہے، اب دوبارہ تیرے ساتھ بات نہیں ہوگی۔ اس نے مانگی تھی معافی، اس لیے یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس پہ کسی صورت بھی معافی کی گنجائش نہیں رہ جاتی، اس لیے ہر صورت اس سے پرہیز کیا جائے کہ بس ختم، مولا مجھے معاف کر دیا۔ بھائی کیوں معاف کر؟ آپ نے بول دیا لفظ، اب اس کی سزا لازم، اس لیے اس سے ہمیشہ پرہیز، ہمیشہ پرہیز۔ اس لیے آپ نے فرمایا، سنیے، چاہے رائی کے دانہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ اعتراض، بولیے، رائی کے دانہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سنیے بڑا امپورٹنٹ اہم جملہ، کیونکہ اعتراض سے سوائے محرومی کے کچھ حاصل نہیں ہونا۔ ان کی عزت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے بڑے رتبے کو بولو سارے، کوئی فرق، ان کے بڑے مقام کو کوئی فرق، تو محروم ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور تمام مخلوق میں بدبخت شخص وہ ہے جو اللہ والوں کے اس بزرگ گروہ کا عیب دیکھنے والا ہو۔ ہاں، بدبخت شخص وہ، حضرت مجدد پاک لکھ رہے ہیں، بدبخت شخص وہ ہے جو بزرگ گروہ کا عیب دیکھنے والا۔ بھائی تو جا دیکھ دنیا میں، اور تھوڑے لوگ ہیں عیب دیکھنے کے لیے، بولو نا بھائی، پوری دنیا بھری پڑی عیبوں سے، دیکھ سب کے عیب، تو انہی کا عیب دیکھے گا؟ کون ہے جو عیب کے بغیر ہے؟ بولیے، آقا علیہ السلام کے بغیر کے علاوہ کون ہے جو عیب کے بغیر ہے؟ سب کے اندر عیب ہے، تو اگر وہ دیکھے گا تو نظر آ جائیں گے، دیکھے گا تو نظر آئیں گے۔ تو ساتھ کہا بدبخت ہے وہ جو ان بزرگوں کے عیبوں کا دیکھنے والا۔ اور فرمایا یہ بہت بڑی بلا ہے جس میں اگر کوئی ڈال دیا جائے تو وہ بہت مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ آگے سنیے، اپنے شیخ سے کرامتیں طلب نہ کرے، ہائے مجھے کہو سبحان اللہ، یہ بھی بے ادبی۔ اپنے شیخ سے میرا بیاہ کرا کے بہاؤ، میری اولاد پیدا کر کے بہاؤ، فلاں کر کے بہاؤ، فلاں شے کر کے بہاؤ، بھئی یہ کیا آپ نے فضول قسم کی چیزیں شروع کر دی۔ کہ کرامتیں طلب نہ کرے، اگرچہ وہ طلب دل میں ہی ہو، وہاں بھی پابندی ہے، اگرچہ وہ طلب دل میں ہی ہو، منہ سے نہیں کہا، دل میں ہے کہ کبھی کر دیں نہ تو پھر سمجھ آئے گی، کبھی یہ ہو جائے نا ان سے تو پھر میں مانوں، تو دل میں بھی رکھنا فرمایا یہ بھی منع ہے، اور یہ بھی وسوسہ اور خطرہ ہے۔ آگے جملہ سنیے، کیا تو نے کبھی سنا ہے کسی مومن نے کسی پیغمبر سے معجزہ طلب کیا ہو؟ کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ کسی مومن نے کسی نبی سے معجزہ طلب کیا ہو؟ یہ تو کافروں اور منکر لوگ کیا کرتے ہیں۔ کافروں نے کہا ہے کہ یہ کریں وہ کریں، ہم ایسے کر کے دکھائیں تو پھر ہم مانیں، یہ کافروں کا عمل ہے نا۔ مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ نبیوں سے معجزہ مانگے، اسی لیے فرمایا اپنے شیخ سے کرامتیں طلب نہ کر۔ پھر سنیے، اگر شاہ سالی کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو تو فوراً عرض کر دے، یعنی شبہ آیا ہے تو روکے نہیں، بتا دے کہ حضرت یہ میرے دل میں کوئی شبہ ہے، ایک مشکل ہے، تو اس کو بتا دے۔ اگر حل نہ ہو تو پھر اپنی ہی قصور کی طرف سمجھے اور شیخ کی طرف کسی قسم کی کوتاہی یا عیب کو منسوب نہ کرے۔
جو واقعہ ہوا ہے وہ شیخ سے پوشیدہ نہ رکھے، اور خوابوں کی تعبیر بھی اسی سے دریافت کرے، اور جو تعبیر خود طالب پر ظاہر ہو جائے وہ بھی عرض کر دے، اور اس میں درستی یا خطا کو اسی سے طلب کرے، اور اپنے کشف پر ہرگز بھروسہ نہ کرے۔ اوف، اپنے کشف پر ہرگز بھروسہ نہ کرے، بالکل نہ کرے۔ اور اپنے خیالات، اپنی جو اندر آ رہی ہیں چیزیں، ایسا میں نے دیکھا، خواب میں نظر آ گیا، دل میں بہت زیادہ یہ آ رہا ہے، میں یہ بن گیا ہوں، میں وہ بن گیا ہوں، یہ آپ خود سوچ رہے ہیں۔ جب تک ان سے اتھینٹیکیٹ نہیں کروائیں گے آپ کچھ بھی نہیں ہیں، جب تک وہ اپنی زبان سے اس کو مان نہیں لیتے ہاں تم نے صحیح دیکھا، تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ کہا کہ اپنے کشف پر ہرگز بھروسہ نہ کرے۔ سنیے لفظ بڑے اعلیٰ، کیونکہ اس جہان میں حق باطل کے ساتھ اور ثواب خطا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ پھر سنیے، اس جہان میں حق باطل کے ساتھ اور ثواب خطا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جب تک شیخ نہیں بتائے گا وہ خطا ہی رہے گی، وہ خطا ہو سکتی ہے، وہ تمہارا باطل ہو سکتا ہے، وہ دونوں ملے ہوئے ہیں نا، بولو۔ اس کو جدا کرنا یہ شیخ کا کام۔ شیخ بتائے گا یہ باطل ہے، غلط ہے، یہ تمہاری سوچ غلط ہے، صحیح کرو اسے، یا کہ نہیں ٹھیک ہے، حق ہے، درست، باطل کو جدا کر، اور بلا ضرورت اور بے اذن اس سے جدا نہ ہو، کیونکہ غیر کو اس کے اوپر اختیار کرنا ارادت کے خلاف ہے۔ اللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، میں ابھی یہیں تک اسے چھوڑتا ہوں کیونکہ کہیں اوور لوڈنگ نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ بہت اعلیٰ باتیں ہیں، کچھ آگے کچھ معاملات ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو ہم اگلے درس کے لیے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات، یہ ساری باتیں عرض کرنے کے بعد میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کرنا، وہ یہ کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جائے، ان سب کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ ذرا پیدا ہو جائے گا اس بات سے، یہ سب کچھ اس لیے کیا جائے کہ یہ اصل میں اللہ اور رسول کے ہی آداب ہے۔ یہ اس بندے کا آپ ادب نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنے حضرت کے آداب کو جب کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے شیخ کے آداب کی شکل میں آپ رسول کے ادب کو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس رسول کی شکل میں بولو اللہ کے آداب پیش نظر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام آداب کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ذکر کی طرف توجہ کی، دل کی دھڑکن سے سنیے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، سنیے۔ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، آپ کے عاجز گناہگار بندے آپ کی بارگاہ میں مولا حاضر ہوئے، یہ چند کلمات تیرے پاکیزہ بندوں کے کلام سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ ہم سب کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں مزید بہتر فرما، ہمیں مزید اعلیٰ سے اعلیٰ معاملات کی طرف پھیر دے۔ جتنے ساتھی تشریف لائے مولا ان سب کے لیے اس عظیم گفتگو کو زندگی کا کامل حصہ بنا، اپنی رحمت فرما، اور مولا ان تمام کے لیے مزید برکتوں کے دروازے کھول، رحمتوں کے دروازے کھول۔ اللہ ان تمام کے لیے دعا ہے ان کی زندگیوں میں آسانیاں ہوں، مولا تیری بارگاہ سے برکتوں کا نزول ہو۔ آگے قرآن آسان کورس ہمارا شروع ہو رہا ہے، مولا اس میں ہمیں بڑی تو اس کو احتشام کے ساتھ، اس میں بڑی تیاری اور بڑی جوش و خروش کے ساتھ تیرے قرآن کے لیے مولا اپنے قدم قرآن کی طرف اٹھانے کا موقع ملا، اللہ قبول فرمانا۔
اور ہم سب کی وہ کوشش قبول ہو۔ اللہ اپنی رحمت فرما، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی مخلوق کو اس کی طرف پھیر دے، زیادہ سے زیادہ تیری مخلوق اس سے فیض پائے، تیرے قرآن کے نور کی برکتیں اور رحمتیں پوری دنیا میں پھیلیں۔ اللہ قبول فرما۔ آن لائن والوں کے لیے خاص دعا ہے، اللہ قبول فرما، پوری دنیا سے جہاں جہاں ہم اس لوگ سنتے ہیں اس عظیم درس کے ساتھ وہ جڑتے ہیں، اللہ قبول فرما، ہر ایک کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانا۔ مولا ہم سب تو سے عرض گزار ہے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کے درد کو سن لے، ہمارے دلوں کے مولا یہ جو ہمارے دلوں کے اندر جو مولا درد ہے، اللہ تو اس کے لیے ہمیں دعا عطا کر دے۔ الہ العالمین کی نحال سنائیے دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملتا، اللہ رحم فرمانا، اللہ کرم فرمانا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد۔